مری والی میٹنگ بھٹو صاحب کے ساتھ جنرل ضیاء جو گئے فرسٹ ٹائم اور جنرل چشتی ساتھ ہیں، وہاں کیا ایسا ڈسکشن ہوا کہ باہر نکل کے جنرل چشتی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ شاید فیصلہ ادھر ہی ہو گیا تھا اسی میٹنگ میں باہر نکل کے کہ نہیں، بہت اچھی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی تلخ کلامی وغیرہ کوئی ایسی؟ بالکل نہیں، بالکل ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے کہا ایسا کہ جنرل صاحب کچھ کہتے، بلکہ کچھ بہتر حالات پیدا ہو گئے. بلکہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اقتدار میں آ کے کچھ نہیں کہوں گا اگر ہم یہ مل مجھے کے. نہیں پتا کہ اندر مطلب یہ میں نے پوچھا بھی نہیں انہوں نے. چشتی صاحب کی کتاب میں یہ میں نے چشتی صاحب کو چھوڑ دیں، ابھی چشتی صاحب نے بڑے ناراض تھے، کئی چیزیں انہوں نے بہت غصے میں آ کے کہیں بعد میں. ابھی بھی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو رائے ہے اس میں ان کا غصہ جو جنرل صاحب کے لیے تھا یا ناراضی جو تھی اس کی وجہ سے آپ انہیں کریڈیبل نہیں پھر کریڈیبل نہیں ہے نا وہ، کیونکہ مطلب انہوں نے جب ذرا اگریسو ہونے کی کوشش کی تھی تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس وقت، اور جب ان کو ہٹایا گیا اس کے بعد انہوں نے پولیٹکس میں بھی جانے کی کوشش کی، پارٹی بنانے کی کوشش کی. ٹماٹر بھی ان کو لگے جب پہلی پریس کانفرنس کرنے گئے تھے تو بدتمیزی بھی ہوئی ان کے ساتھ، تو ان کو غصہ تھا وہ، کیونکہ وہ 10 کور میں تھے، ٹیک اوور کرنے میں ان کا بڑا ایک کردار تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اب میں جو ہے نا وہ ایک جگہ انہوں نے بڑی ایک دو غلط باتیں، کل کسی نے مجھے کلپ بھیجا تو کہنے لگے سب کچھ تو میں کر رہا تھا، اس کو تو کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ کر ہی وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تم 10 کور کے کمانڈر ہو، تم کہہ رہے ہو کہ میں کرتا تھا تو وہ نہیں کرتا تھا. بڑا مشکل تھا ان کے سامنے زندگی میں کچھ نہیں کہنا کیا میرا تھا، خیال ہے. ہی واز دی موسٹ کائنڈسٹ پرسن دیٹ آئی تھنک کہ کبھی کسی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بدلہ لینا. وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے ان کے دور میں، وزیر اعظم اتنی پھانسی کائنڈنس دیکھیں تو نا، نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا، وزیر اعظم کے پس منظر کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگ قتل ہوئے، نذیر شہید سے لے کر اور وہ چکزئی سے لے کر اور حیات شیر پاؤ، اور مطلب اس کے علاوہ قصوری بیٹھا ہوا ہے، قصوری سے جا کے پوچھ لو مطلب ایف ایس ایف نے فائرنگ کی کہ نہیں کی، میرے کہنے پہ کی. تو یہ تو اب انہوں نے سارا ایک، میں یہ کہتا ہوں یہ ڈرامہ ہے، اور جوڈیشری نے بھی اپنے منہ پر ایک کالک مال لی ہے اس ریفرنس کو دوبارہ لا کر. یہ افتخار چودھری کے سامنے بھی چلا تھا ریفرنس، جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا، بابر اوان اس وقت لے کے وہ آئے. ایک ہی بات پوچھتا رہا کہ از دیر اے کوشچن آف لا، دیر واز نو کوشچن آف لا. اس کے اندر کوئی لکومہ نہیں تھا کہ ایک بھی لیگلی، اور یہ جو 48 صفحے انہوں نے لکھے نا اس میں بھی ایک کوئی لیگل کوشچن بتا دیں جو انہوں نے ذکر کیا. بھئی ان کی مخالفت تھی اس لیے اس نے کر دی. کیا مخالفت تھی مجھے بتائیں نا. سیاسی طور پہ یا مخالفت کیا وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جب وہ ایف آئی آر کٹی تھی؟ وہ تو بریگیڈیئر بھی نہیں تھے اس وقت، میرے خیال یا بریگیڈیئر ہوں گے جب محمود قصوری صاحب کو شہید کیا گیا. تو اب آپ اس کا ڈنکا بجا رہے ہیں جی کہ نہیں وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا، کیونکہ ریفرنس میں کہہ دیا. مجھے ایک کسی بھی ان کو جو وہ لکھنے والے ہیں ریفرنس کا ایک کہہ دے کھڑا ہو کے جی کہ یہ غلطی تھی. مزہ تب آتا کہ یا جنرل عارف یا جنرل چشتی ان کی زندگی میں یہ بات کرتے. نہیں میرا خیال جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا آرمی چیف اور ساتھ میں صدر پاکستان بھی سارا کچھ، اس کو چیلنج کرنا شاید نظام کے لیے پاسبل رہتا نہیں. نظام شاید اس کے تابع رہتا ہے اور وہ کوئی ایک شہادت بھی نہیں ملتی. ایوب کے دور سے لے لیں، جنرل ضیاء صاحب کے، مشرف صاحب کے، کہ ان کو کسی نے سسٹم کے اندر سے کوئی چیلنج کرنے والی قوت اٹھی ہو. امپاسبل ہے شاید، یہ بھی ایک وجہ ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہے. نہیں یہ وجہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیلنج کرنے والی نہیں اٹھی. چیلنج کرنے کی جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر چیلنج ہی ہوتا ہے آپ کے لیے. لیکن آپ کی گورنمنٹ اس وقت کی بینظیر صاحبہ کو فول پروف سیکیورٹی بھی نہ دے سکی، وہ شہادت بھی ان کی ہو گئی، اور یو این او نے جو رپورٹ لکھی اس میں پردہ نشینوں کے نام آ گئے. پیپلز پارٹی پہ کیانی صاحب خود پہنچ گئے ادھر، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا، یہ تو نہیں چلنا ادھر، خود لیٹر لکھوایا، ڈسون کروایا. تو یہ سارے معاملات وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک جتنے پاکستان کے اندر حادثات ہوئے ہیں اس قسم کے تقریباً سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش تھی. محترمہ کا بھی یہی ہوا کہ پہلے کراچی میں بم بلاسٹ ہوا اتنا بڑا، پھر یہاں جو ہوا لیاقت باغ میں، تو سب کے سامنے ہی ہے. تو آبویسلی، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے جب چلیں ہم مذاکرات سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، میں نے بھی یہی 88 کے بعد یہی بات کرتا رہا پریزیڈنٹ غلام اسحاق سے، آرمی چیفز تقریباً تمام کے ساتھ، ایون اپ ٹو پرویز مشرف. اور پرویز مشرف صاحب نے تو یہاں تک ہر ایک کے ساتھ ہی، جنرل آصف نواز سے لے کر اور جتنے بعد میں آئے
سوائے اسلم بیگ صاحب کے، ان سے تو ہمارے تھوڑا سا اختلاف بھی رہا اس بارے میں. تو میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اگر تو یہ سازش ہے اور آپ نے اس کو بے نقاب کیا تو چلے، جس کے خلاف یہ سازش ہوئی وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن آنے والے تو محفوظ ہوں گے نا اگر آپ صحیح اس کو پن پوائنٹ کر کے کریں گے، انویسٹیگیٹ کر کے اور سزا دیں انجام تک پہنچائیں گے. انجام. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ مشرف پہ حملہ ہوا، شوکت عزیز پہ حملہ ہوا، محترمہ نے اپنی جان گنوا دی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ محترمہ کے بعد بھی انویسٹیگیشن تو کوئی بھی نہیں ہوئی، ہونے نہیں دی گئی، جو بھی کہہ لیں آپ، شواہد مٹا دیے گئے. ہاں جی. مطلب ہمارے کیس میں ایف بی آئی جو تھی، جس کو چاہیے تھا کہ یہاں آتی، کیونکہ دو ان کے بھی بڑی اہم شخصیات اس حادثے میں گئی تھیں. ان کا ملٹری اٹیچی تھا، بریڈ واسم تھا، ان کا جو امبیسڈر تھا وہ تھا، اور ایف بی آئی کی ٹیم یہاں آ رہی ہے 48 گھنٹے کے بجائے یا 72 گھنٹے جو ان کی بلو بک میں ہے کہ جہاں بھی امریکن کسی کا ہو تو وہاں انہوں نے پہنچنا ہے، تو وہ 10 مہینے بعد آ رہے ہیں یہاں پہ سیر کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں جو مطلب ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. مذاکراتی کمیٹی کے آپ ممبر ہیں، تو کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ انیشلی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مذاکراتی کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ کن خطوط پہ سوچ رہی ہے؟ مذاکراتی کمیٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کیسے وہ ڈرائیو چل رہی ہے؟ یہ مجھے پلیز سمجھنا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ایک بہت ہی پازیٹیو میسج گیا جو مجھے فیڈ بیک ملا ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں، ٹیلی فون کالز اندرون ملک اور بیرون ملک، لوگوں کا تمام فوکس اس پہ ہے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی اچھی چیز نکلے گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے مذاکرات کرنے والوں پہ. زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پہ، میں کہتا ہوں، چلے اس طرح کہہ لیں، کیونکہ ہمیشہ انیشیٹو جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ہوتا ہے جو کہ پابند سلاسل ہو یا باہر ہو. جب بھی نیگوسیشنز ہوئی پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1988 آنورڈس جب بھی معاملات ہوئے تو وہ اس وقت ہوئے جب کہ جس نے کرنے تھے مذاکرات اس کا ایک پازیٹیو تھنکنگ آ جائے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنے مذاکرات، تو آپ تو جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ پازیٹیولی اس کو آگے دیکھا جائے گا. امید یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک پازیٹیو رول پلے کیا تھا ان کے ممبران نے 26ویں ترمیم جب ہوئی تھی، اس کا کیا اثر ہوا. دیکھیں ایک تو یہ کہ حکومت کو JUIF کے ووٹ چاہیے تھے. مولانا صاحب نے بھی بہت اچھی وکٹ پہ کھیلا، پی ٹی آئی نے بھی بہت اچھی وکٹ پہ کھیلا، دونوں آپس میں ایک ہو گئے. اور اس ایک ہونے کے نتیجے میں کیونکہ ہم نے تو شروع سے آئی واز ممبر آف دیٹ کمیٹی، تو دیکھا تھا کہ ہمارا جو پورا مسودہ تھا گورنمنٹ کا، کہہ لیں ہمارا تو نہیں کہوں گا میں، گورنمنٹ کا جو مسودہ تھا وہ تو پیچھے رہ گیا اور JUIF کا اور PTI کا مسودہ آگے نکل گیا. تو اگر آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آئیں گے تو یو کین اچیو اے لاٹ. اور اگر وہ پہلے کہتے نہیں ہم نے نہیں یہ بات چیت کرنی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کا ویٹ تھوڑا سا انکریز ہو گیا. PTI کو چاہے اس سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ان کی تمام جو ڈیمانڈس ہیں اس کے اندر آ گئی کہ یہ بھی ڈراپ کر دو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑے پر امید ہیں، آپٹیمسٹک ہیں کہ بھائی میں ہمیشہ دیکھیں آپٹیمسٹک ہوتا ہوں جب بھی، اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ایک اچھے انداز میں آگے چلیں. اور ماضی کے اندر بھی میں نے بہت مرتبہ مطلب جب بھی موقع ملا یہی کردار ادا کرنے کی کوشش کی. پچھلا الیکشن جو 18 کا تھا میں نہیں جیت سکا تھا، لیکن ہم نے کولیشن میں لڑا تھا. کولیشن ان دا سینس کہ جو ان کا MNA تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا نیب سے، تو انہوں نے اپنے MPA اٹھا لیے تھے اور کہا جی کہ ہمارا اور PMLZ کا کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے. خیر انفارچونیٹلی وہ الیکشن میں نہیں جیت سکا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چلیں کبھی کتاب میں لکھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن کتاب لکھ رہے ہیں؟ کتاب مطلب تھوڑا بہت لکھ رہا ہوں، تھوڑا بہت سوچ رہا ہوں، مطلب آ جائے گی انشاءاللہ. اور کتنا کام ہو چکا ہے وہ کتاب پہ؟ پبلش ہوگی میرے جانے کے بعد. مطلب آپ افورڈ نہیں کر سکتے نہیں، زندگی کی میں بات اسے نہیں میں ہے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پسند نہیں آتی، جس میں کریش کے بارے میں بہت سی انفارمیشن ہے اور بھی بہت سی چیزیں. ہمارا اپنا میرا پولیٹیکل کیریئر
اس کے پیچھے ماضی کے اندر جو میں نے دیکھا 77 آنورڈس. طیارے کا سانحہ تھا اس پہ آپ نے جو انفارمیشن پاس کی ہوگی یا کریں گے، اب ہم تک تو نہیں پہنچی، جو لکھ چکے ہیں یا سوچ کے بیٹھے ہیں، تو وہ ایکسکلوزیو ہے ساری، وہ کہیں نہیں، کسی جگہ موجود نہیں ہے؟ مطلب کچھ حصہ جو ہے نا اس کا، کچھ حصہ تو میں کئی اپنے انٹرویوز میں دے چکا ہوں. کوئی ٹرکش نیوز ایجنسی کے ساتھ دیا تھا جو کہ 35 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوا اور برازیل سے لے کر انڈیا تک چھپا. تو وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا اس وقت. اور اس کے علاوہ میں خود لکھ بھی چکا ہوں 2009 میں کئی آرٹیکلز لکھے جس میں بہت سے سوال اٹھائے گئے، کچھ انسیڈنٹس کے ایونٹس کے بارے میں کہا بھی گیا، لیکن اس کا کوئی جواب کوئی نہیں دے سکا، کیونکہ میں کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو ہٹ کروں. میں سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی ان سوالوں کا مجھے جواب دے دیں. بہرحال وہ کتاب کو بات آپ ایسی بیچ میں آ نہیں، وہ گئی. ایک واقعہ بھی ہے نا. بعد میں بیٹھا ہوا تھا، طلعت حسین صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، طلعت حسین صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شاید اس میٹنگ میں تھے، کہ دی پاکستان آرمی کے رائٹر اسٹیون سم تھنگ اسٹیون، جس نے بک لکھی ہے پاکستان آرمی. آرمی بک لکھی. تو طلعت صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ تھے، تو پریزیڈنسی پہ موجود تھے، اور جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب وہ وہاں کھڑے ہیں اور بلو ایریا کی طرف ان کا رخ ہے، اور F8 کیونکہ اس کے آگے وہ اجاڑ تھا، بس وہاں تک ہی تھی ساری میکسیمم. تو انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، پروفیسر صاحب، انہیں پروفیسر کہتے تھے، تو پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے میں ادھر کھڑا ہونا کیوں پسند کرتا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ میری ادھر سے نا نظر چوکتی نہیں ہے، تو مجھے سب نظر آتا ہے. تو پروفیسر صاحب تھوڑے شرارتی بھی تھے اور تھوڑا بڑا برائٹ سوال کر جاتے تھے نا. تو انہوں نے کہا واٹ اباؤٹ یور بیک جنرل؟ تو جنرل صاحب نے کہا کہ بیک از پروٹیکٹڈ ود مارگلا ہلز. اچھا، تو اس واقعے کے کوئی 8 مہینے بعد دس ہیپنڈ، پھر یہ انفارچونیٹ واقعہ جو. اچھا، تو آپ کتاب پہ بھی یعنی کہ کچھ تبازمائی کر رہے ہیں سارا دیکھیں مطلب کچھ تو اپنے مطلب جو معلومات ہیں، جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں تو ذکر ہونا چاہیے نا، کہ آنے والے لوگوں تک پہنچ سکے وہ.